تاریخ کے اوراق میں ہمیں ایسے عظیم جنگجوؤں کا ذکر ملتا ہے جن کا قد و قامت پہاڑوں کی مانند بلند اور جن کی ہیبت سے میدان جنگ کے شہسوار بھی لرز جاتے تھے۔ ایسے ہی دیو جیسے انسانوں کو ہم آج جائنٹس کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام جالوت تھا، جس کا تذکرہ مختلف تاریخی متون میں موجود ہے۔ بائبل میں اسے گولیات کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر جالوت کے نام سے کیا گیا ہے۔ لیکن اس عظیم الجثہ جنگجو کا خاتمہ کسی بادشاہ یا مشہور جنگجو نے نہیں کیا، بلکہ ایک کم عمر چرواہے نے کیا۔ وہ چرواہا کون تھا؟ اس نے ایک ہی وار میں جالوت جیسے دیو کو کس طرح گرا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس دور میں جانا ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر مشکل وقت آن پڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں حکمرانی کا نظام کچھ یوں تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا جو ریاستی امور سنبھالتا اور ایک نبی ہوتا جو دین کی رہنمائی کرتا۔ بادشاہت یہودا بن یعقوب کے خاندان میں، جبکہ نبوت لاوی بن یعقوب کی نسل میں چلی آ رہی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی مضبوط حکمران۔ اس وقت ان پر حضرت شموئیل علیہ السلام نبی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک نہایت ظالم قوم بسی ہوئی تھی جنہیں عمالقہ کہا جاتا تھا۔ یہ قوم نہ صرف لوٹ مار کرتی تھی بلکہ بنی اسرائیل کے زمینوں پر بھی قابض ہو گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا جنگجو جالوت تھا، جس نے بنی اسرائیل کے کئی علاقوں کو زیر کر لیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے تابوت سکینہ بھی چھین لیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں تو وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے اور درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دلائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک شخص طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت ایک نہایت ذہین اور طاقتور انسان تھے، لیکن ان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام چرواہے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم زیادہ معزز اور صاحب اختیار ہیں، پھر یہ شخص کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے اسی کو منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی قوت میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ جب طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی گئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا۔ وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کا ایمان آزمایا گیا۔ سفر کے دوران انہیں ایک نہر ملی اور اللہ نے حکم دیا کہ جو واقعی میری رضا کے طالب ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، صرف ایک چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ سخت گرمی اور پیاس کے عالم میں بنی اسرائیل کے اکثر سپاہی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور جی بھر کر پانی پی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمزور ہو گئے اور ان میں جنگ کی ہمت باقی نہ رہی۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے ان کی تعداد 313 تھی، جو کہ 80,000 کے لشکر میں بہت کم تھی، لیکن یہی 313 سپاہی بعد میں فتح کے ضامن بنے۔ اسی مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں فرمایا تھا، ہماری تعداد بھی وہی ہے جو طالوت کے لشکر میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہی تھی۔ جب بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو سامنے جالوت کا مہیب لشکر کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تو خود جالوت میدان میں اترا۔ اس کا قد بہت لمبا، جسم طاقتور اور اسلحہ بھاری تھا۔ اس کے نیزے کا وزن 600 مسکال تھا اور اس کی ذرہ بھی نہایت بھاری تھی۔ بنی اسرائیل کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو گیا، لیکن طالوت نے اعلان کیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی بیٹی کا نکاح دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت عطا کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ اس وقت ایک نوجوان چرواہے تھے جو بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی ڈھال، بس ایک غلیل تھی جسے وہ بہت مہارت سے استعمال کرتے تھے۔ جالوت نے جب ایک کمزور نظر آنے والے لڑکے کو اپنے مقابل دیکھا تو کہا لگا کر کہنے لگا، چلے جاؤ، میں تمہیں اپنا حریف نہیں سمجھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی غلیل میں ایک پتھر رکھا اور پوری قوت سے اسے چھوڑا۔ پتھر تیزی سے گیا اور سیدھا جالوت کی پیشانی پر جا لگا۔ وہ اتنی شدت سے لگا کہ اس کی کھوپڑی چیر کر پار نکل گیا۔
جلوت وہیں زمین پر گر گیا اور اس کا لشکر دم دبا کر بھاگ نکلا۔ یوں اللہ نے ایک دیو جیسے شخص کو ایک چرواہے کے ہاتھوں ختم کر دیا۔ اس شاندار فتح کے بعد طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا اور انہیں آدھی سلطنت سونپ دی۔ بعد میں جب طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور بعد میں اللہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جلوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ طاقت یا ہتھیار نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہی اصل جیت ہے۔ کامیابی کا دار و مدار ظاہری وسائل پر نہیں بلکہ یقین اور ہمت پر ہوتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ہم کسی بھی جلوت جیسے دیو کو شکست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ان سین ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔